اس بیچارے کو 40 سال مرے ہوئے ہو گئے، لیکن ہم پھر بھی زندہ ہی بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ ہے کوئی شخص، کوئی بھی انسان کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو امر ہو جاتا ہے۔ 1500 سال گزر گئے، اس سے پہلے ایک شاعر گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے، اسلام سے پہلے۔ اس نے ایک جملہ کہا، اسلام نہیں آیا تھا۔ امام بخاری نے کافر کا جملہ صحیح بخاری میں لکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب۔ تو قرآن نے کیا فرعون کے قصے نہیں لکھے، نمرود کے قصے نہیں لکھے، شیطان کے قصے نہیں لکھے؟ یعنی بات اچھی ہو، کافر کی بھی ہو تو قابل عمل ہوتی ہے، یہ دلیل ہے۔ اور ہم کافر تو دور کی بات ہے، ہم اپنے فرقے کو نہ ماننے والوں کی اچھی بات کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے لا الہ الا اللہ میری طاقت ہے، کہتا ہے یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اور بھٹو کی ایک بات، ختم نبوت کے قانون کو پاس کرنا، ہم اس کی موت پہ ہی راضی نہیں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ شاعر کا نام تھا لبید، عرب کا شاعر ہے لبید۔ اس نے جو جملہ کہا ہے، اس نے پورے دین اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا ہے اسلام سے پہلے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، اور تاریخ کو پڑھیں تو پیدائش نبوت بھی نہیں ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے، جیسے ابرہہ کئی سال پہلے کی بات ہے، دادا عبد المطلب کے زمانے کی بات ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ پورے زمانے اور زمن کا خلاصہ بیان کیا، کہا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ یہ شعر کا ایک حصہ ہے، ایک مصرع ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے حد کر دی ہے، اخیر کر دی ہے اس جملے میں۔ کہا الا کل شیء، اے لوگو ہر چیز جو اللہ کے علاوہ ہے باطل ہے۔ ابھی پیغام قرآن نہیں آیا تھا، وہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس آیت کے آنے سے پہلے ایک شاعر نے ایک جملہ کہا تھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ باطل سے مراد کیا ہے؟ مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ پیغام کیا دیا سورہ نام میں؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ دو باتیں کرنی ہیں، دو باتیں کرنی ہے۔ قرآن کا حکم ہے، پھر آگے حدیث کا اس سے وضاحت کرتے ہیں نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ ڈراؤ، انذر کہتے ہیں ڈراؤ۔ اننا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نذیراً بشیراً ہیں ہمارے نبی، ڈرانے والے بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی، خوشخبری دینے والے بھی۔ اور یہاں کیا فرمایا سورہ نام میں؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، ڈراؤ، انذر، ڈراؤ ان کو جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یحشروا ہمیں جمع کیا جائے گا حشر میں۔ یخافون ان یحشروا، ان کو ڈر لگے کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسے گدھا مر گیا تو گدھے کھا گئی، کوئی حرام جانور مر گیا تو کتے کھا گئے، ایسا نہیں ہے۔
یخافون ان یحشروا الی ربہم، صرف انسان ایسی چیز ہے کہ جن کو حشر میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وہ پچھلے جمعہ ہم نے بتایا نا، ننگا کر کے اکٹھا کر دیا جائے گا، سب ننگے ہوں گے۔ ابھی تو کسی کے کپڑے شارٹ ہوں تو ہماری آنکھیں نہیں ہٹتی وہاں سے، اور وہاں کس کو دیکھو گے؟ وہاں تو خود بھی ننگے، اگلے بھی ننگے۔ اس لیے جہاں جس کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ زندگی میں پردے کا حکم ہے تو عمل کرنا ہے، ورنہ یہاں جو بے پردہ رہے گا وہاں وہ مارا جائے گا۔ حکم کے اپنے اپنے مقام اور زمن ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک حکم آج سے 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے آ گیا ابھی بھی چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انسان لباس نہیں پہنتے تھے، الف ننگے ہوتے تھے۔ سب سے پہلے لباس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آیا۔ شکر کرو ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، آج کے زمانے میں ہیں، با پردہ ہیں، با حیا ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ دوسری کیا کرنی ہے جب حشر میں جمع ہو گئے نا؟ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، نہ ولی ہوگا نہ شفیع ہوگا۔ یہ ولی اور شفیع کون ہے؟ یہ پیر اور مولوی جنہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا، میرے فرقے میں آ جا تو بخشا جائے گا، اور پیر کہتا ہے میرے وہ کیا آستانے پہ آ جا میں تیری سفارش کرساں۔ تو اگر تو سفارش کر سکتا ہے تو قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اعملوا، عمل کرو، اپنا عمل کرو، اچھا عمل کر کے آؤ گے تو سفارش کر سکتا ہوں، بد کرداری کر کے آؤ گے تو سفارش بھی نہیں کروں گا، خدا کی نافرمانی کر کے آؤ گے تو سفارش بھی نہیں کروں گا۔ اب یہاں کیا کہا؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس دن نہ کوئی ولی ہے نہ شفیع ہے، نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ کن کے لیے؟ یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو اللہ کے ہاں جمع ہونے سے خوف زدہ ہی نہیں ہے، ڈرتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، ہمیں اکٹھا کیا جائے گا۔ کون لوگ ہیں؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال بڑی خوفناک ہے، تصادم انگیز ہے، آج کے معاشرے پہ چوٹ لگاتی ہے، اس لیے پھر مولوی کے گریبان میں لوگ آتے ہیں، یا تو ساڈے تے دین فٹ کیتی جانا، کدے تے کرا، میں ہوں بش تے نہیں کرنا، اوباما تے نہیں کرنا، انسانہ تے کرنا ہے نا۔ وہ انسان کافر ہوئے یا مسلمان ہوئے، جو میں نے پہلے کہہ دیا نا، بات کافر نے کی ہے، پیغمبر نے تصدیق کی ہے، امام بخاری صحیح بخاری میں لے آئے، صحیح بات تھی، اچھی بات تھی۔ ایک اور واقعہ ہے، ابرہہ آیا تھا نا بیت اللہ کو گرانے، مسجد حرام کو گرانے، کعبۃ اللہ کو گرانے، اس کو تو بھوسا بنا دیا اللہ رب العالمین نے، کیونکہ خدا کے مقابلے میں آیا۔ لیکن اس کا ایک ایجنٹ تھا، ایجنٹ سمجھتے ہیں، اس کی بھی ISI تھی نا، اس کی بھی کوئی راہ ہوگی، کوئی FIA ہوگی، کوئی ادارے ہوتے ہیں، ہر دور میں تھے۔ اس وقت یہ انگلش نام نہیں تھے، عربی نام تھے، انٹیلیجنس۔ اس کا ایک رہبر تھا، رہنما، رہنما کہتے ہیں، رہبر کہتے اس زمانے میں، راہبر کہتے جو راستہ دکھاتا ہے، ایتھے جا کے مار تے کم ہو جاسی۔ آج بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ایسے جائیں گے تو لاہور پہنچ جائیں گے۔ انڈیا والوں کو کہا تھا نا کسی نے 65 میں، تو ناشتہ لاہور میں کریں گے، وہ پھر کرا دیا ان کو ناشتہ۔ ایسے ہی ابرہہ کو بھی کوئی راہ دکھانے والا تھا، اس کا ایجنٹ تھا، جاسوس، وہ اس کو راستہ دکھاتا تھا کہ بھئی ایسے کر کے ایسے جاؤ گے تو بیت اللہ میں شارٹ کٹ اور گرا دیں گے۔ ابرہہ کو جو حشر ہوا وہ تو تمہیں پتہ ہے، وہ ایجنٹ کا کیا حشر ہوا تھا۔ اور اگر وہ سنت چل پڑتی
آج بھی وہی کام ہو رہا ہوتا۔ وہ کیا تھا؟ اس کا نام تھا ابو رغام، جو ابرہا کا ایجنٹ تھا۔ اچھا یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، بہت پہلے کا واقعہ، ابرہا کے دور کا۔ اہل عرب کی یہ علامت بن گئی تھی کہ جو بھی ظالم کا جاسوس ہوگا اس کو رجم کیا جائے گا، مرنے کے بعد بھی رجم کیا جائے گا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اہل عرب جب بھی گزرتے اور جب وہ ابرہا کے جاسوس کی قبر آتی اس پر پتھر برساتے، اس کی قبر کا بھی رجم کرتے۔ یہ اسلام نے اس کو کیوں بیان کیا ہے؟ خدا کے دشمنوں کی جاسوسی ایجنٹی نہیں کرو، ورنہ قبر کا بھی رجم ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس سزا کو تھوڑا سا بریک تھرو ہوا کہ اس طریقے سے تو جتنے منافقین ہیں ہمارے بعد اسلام مسلمان جو ہے نا ان کی قبروں کو رجم کرتے پھریں گے، اور منافقین کی تعداد تبھی زیادہ ہوئی ہے۔ اگر یہ سزا نہ رکتی تو منافق بھی نہ بنتے، کیونکہ پتہ ہوتا کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری قبر رجم ہوگی۔ منافق وہی ہوتا ہے جو غیر کا ایجنٹ ہو، جو خدا کے حکموں کو نہ مانے، خدا کے عہدوں کو نہ مانے، جو اسلام پر کار بند نہ رہے اور اسلام کا نام لے، وہ منافق ہے۔ جو دشمن کو، اسلام کے دشمن کو خبریں دے، وہ منافق ہے۔ وہ مثال لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہ کوئی ولی ہے تو نہ کوئی شفیع ہے۔ کدھر؟ یخافون ان یحشروا، جب حشر کا میدان لگے گا، سارے مولوی پیر پکھنڈ ہر شے وہاں پہ، بھنڈ میراثی اداکار کلاکار سب وہاں جمع ہوں گے، سردار نواب چودھری فقیر فقراء سب جمع ہوں گے، سارے ایک برابر ہوں گے، مساوات کا درس ہوگا، وہاں کوٹا سسٹم نہیں ہوگا، حشر میں کوٹا سسٹم نہیں ہوگا۔ اے ایم این اے دا بھتیجا ہے انہوں الگ کھڑا کر لو، اے رسول دا پتر ہے انہوں سائڈ تے کھڑا کر لو۔ آج کل کے دور میں ہے نا، اے پارٹی لیڈر دا بھتیجا ہے انہوں سائڈ تے کھڑا، نو ایبسولوٹلی ناٹ۔ وہاں پہ سب برابر ہوں گے، مساوات حشر میں، اور ایک ہی جیسے ننگے ہوں گے، کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کسی کے سر پہ ٹوپی ہے تو خیر ہے، کسی کو شلوار پہنا دو کیونکہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھتیجا ہے یا بیٹا ہے، نہیں۔ نہ کسی صحابی کے بچے کو، نہ کسی تابعی کے بچے کو، نہ کسی ولی، نہ کسی شفیع کے بچے کو کوئی لباس نہیں ہوگا، سب برابر کر کے کھڑے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، سارے شاہ بھی ادھر ننگے ہی ہوں گے، جو آج کل قوم کو بڑے مقدس بن کے دکھاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آل رسول کوئی عمل بھی نہ کرتی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو امام حسین بھی شہید نہ ہوتے۔ کیوں شہید ہوئے تھے؟ اسلام کے غلبے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اقدار کو قائم کرنے کے لیے۔ تو کیا ضرورت تھی؟ پتہ تھا میں آل رسول ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیوں مارے کھائیں، کیوں جہاد کیا، کیوں شہید ہوئے، بچوں سمیت کیوں شہید ہوئے؟ کیا منافع تھا اس میں جب پتہ تھا میں بخشا جاؤں گا؟ کیوں نماز نہیں چھوڑی تیروں کے آگے، تیر و تفنگ چلتے رہے، سجدہ نہیں چھوڑا؟ اس کا مطلب ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے عبس وتولی میں، آخری پارے کی صورت میں، کوئی نہ بیٹا باپ کا، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کی، نہ میاں بیوی کا، نہ شوہر، نہ بیوی شوہر کی، نہ اولاد ماں باپ کی، نہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ لا یعرفون۔ ایک چیز نوٹ کر لو، بڑا مشکل مرحلہ ہے، نہ کوئی مدد کرنے آئے گا، نہ کوئی سفارش کرنے آئے گا، اپنے عمل کو بھی خود ہی پیش کرنا ہے، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، کسی سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کیا
زبان گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، دل و دماغ گواہی دیں گے، آپ کی زبان اور ہونٹ نہیں ہلیں گے، ہر انگ بولے گا آپ کا کہ مجھ سے یہ کیا تھا، مجھ سے یہ کیا تھا، مجھے وہاں لے کے گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے کروایا تھا۔ پھر کیا فرمایا جب کہا نا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال بڑی اچھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من شارب مسکرن، جس نے کوئی نشے والی چیز کھائی، نشاور چیز، اب اس میں آپ خود ہی تمیز کر لیں نشے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، سگریٹ آتی ہے یا بھری ہوئی سگریٹ آتی ہے، شراب آتی ہے، عموماً اس میں شراب کا لفظ آتا ہے، مسکرن میں سب سے ابتدائی نشاور چیز، اور اس کے بعد انسان مجنون ہو جاتا ہے۔ من شرب مسکرن بخست صلاتہ 40 صباحاً، 40 دن کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹ، ایریز۔ 40 دن جو اس نے کردار ادا کیا ہے، نیک عمل کیے ہوں گے، اس میں صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نماز بھی ہے، اگر اس نے حج بھی کیا ہے تو برباد ہے نا۔ ایسا حج کر کے آتے ہیں تو عادی ہوتے، 2-4 دن سر گنجا دکھا کے پھر وہی مسکرن۔ ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا، کیونکہ ہمارے اندر خوف نہیں ہوتا، مال ہوتا ہے، مال کی وجہ سے ہم نے حج کر لیا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک وزٹنگ ویزا تھا آپ کا، کر آئے، اگر عمل نہیں کیا تو آپ کا وزٹ چارج ہوگا، وہ آپ کا حج چارج نہیں ہوگا۔ فرمایا من شارب مسکرن بخست صلاتہ 40 صباحاً، 40 دن کے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں ایک گھونٹ شراب پینے سے۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ اگلی بات ہے، اگر توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آگے محرم آ رہا ہے، اس سے متعلقہ بھی کوئی ہم آپ کو مثال دیں، کوئی ہمیں بھی اندازہ ہو کہ شراب پینا یا نشے والی چیز کھانے کی علماء اسلام نے، خلفائے اربعہ نے سزائیں کیا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہ گئے، بنو ثقیف ایک خاندان ہے، قبیلہ ہے عرب کا، وہاں ایک بڑا بظاہر ہوتے ہیں نا، ولی اللہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر ولی، ظاہری ولی کیا ہوتا ہے، وہ اندر سے بڑے فوائسک ہوتے ہیں، فوائسک جو زیادہ ولایت کا وہ بنا کے بتائے نا، پیش کر کے نمونہ۔ میرا یہ تجربہ ہے جو آپ کے سامنے ولایت جھاڑتا ہے وہ اندر کا شیطان ہوتا ہے، کیونکہ تکبر ہے۔ آپ اپنی نیکی اور نیکی جھاڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ ولی ہیں تو اپنے من میں ہیں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ نیکی کی ریاکاری تو تباہی، شرک ہے، مشرک بنا دیتی ہے بندے کو۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، اور یہی وہ دلیل ہے۔ بنو ثقیف میں گئے تو وہاں ایک جو سب سے بنو ثقیف کا اچھا آدمی تصور ہوتا تھا، عربی میں کہتے ہیں اس کو رویشت، رشد و ہدایت سے رویشت۔ تو جب یہ گئے نا وہاں پہ، حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے، دیکھا کہ اس کے گھر میں شراب ہے، کہا یہ کیا ہے؟ شراب، اور تو اپنے آپ کو رویشت کہلاتا ہے، اس قوم قبیلے کا مطلب بڑا آدمی ہے، بڑا بھلا آدمی ہے، خرچ کرتا ہے، آپ کے اوپر بھی لوگ احسان کر کے، وڈیرے اور یہ جاگیردار رات کو وہاں بیٹھ کے تو ٹیبل کے اوپر شرابیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ میں سے کوئی چلا جائے تو وہ مجبوری بیان کر تو 1-2 لاکھ دے دیتے ہیں، ہم بڑے خوش، بڑا اچھا آدمی ہے۔ ایسے ہی وہاں بھی تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے،
صراطاً مستقیمہ اور صراطاً جحیمہ یہ شروع دن سے ہے جب سے آدم کی تخلیق ہوئی ہے. اور یہ ذہن میں رکھے، جو ہر بات کو نرمی سے کرے، ثابت کرنے کی کوشش کرے، یہ منافق کی علامت ہوتی ہے. منافق کی علامت کیا ہے؟ اس کو کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آتا، کیونکہ غیرت ایمانی تو ہے ہی نہیں. غصہ کس کو آتا ہے؟ جس میں غیرت ہوتی ہے، ایمانی جذبہ ہوتا ہے برائی پہ. اس کو الایمان و یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے. اسی لیے ایک فرقے نے کہا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. چلو میرے بھائی ایویں چل لے گاڑی. حالانکہ ہر چیز کی سپیڈ بڑھتی بھی ہے، گھٹ بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے. لیکن ایک فرقہ ایسا وہ کہتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. یہ کیسا ایمان لے کے بیٹھے ہو جو بیت اللہ کو دیکھ کے بڑھے نہیں اور شراب خانے کو دیکھ کے گھٹے نہیں. یہ ان کے لیے پیغام ہے. یہ فقہ حنفی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہم حنفی بن کے فخریہ محسوس کرتے ہیں نا، ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. اور یہ قرآن کا اصول ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. وہ ایمان ہے ہی نہیں جو نماز میں بڑھے نہیں اور میخانے میں گھٹے نہیں. ہم کعبے حج کرنے جاتے ہیں، جب کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے ایمان جولانی میں آتا ہے. جو دعا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ رد نہیں ہوتی جب پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے. تو یہ کہاں پہ ایمان پہنچا؟ بلندیوں پہ پہنچ گیا اب ایمان. الایمان و یزید، بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا ایمان. جب آنکھوں نے کعبے کو ترستی آنکھوں سے دیکھا، ہائے ہائے، دعا مانگی اللہ دنیا کی ساری مشکلیں دور کر دے. اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. اور فقہ حنفی کہتے ایمان بڑھتا ہی نہیں ہے. یہ ایمان تو نہیں ہے، یہ تو پتھر ہے. پھر پتھر نہیں بڑھتا، ہر روح چیز بڑھتی ہے اور ایمان روح کا نام ہے. اس کا مطلب ہے یہ مردار ہے. ایمان کے مردار ہیں، غصہ آئے یا نہ آئے. یہ قرآن کا پیغام ہے جس کا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی نہیں ہے گھٹتا بھی نہیں ہے، ایک طرح رہتا ہے. یا وہ مردہ ہے یا وہ پتھر ہے. وہ زیرو انسان نہیں ہے، زیرو ایمان نہیں ہے. اور یار میں یہی پیٹتا رہتا ہوں یہاں پہ کہ یار اسلام کو سمجھو کس انداز سے. جیسے ایک سائنسدان سمجھتا ہے تو پلاٹینم بناتا ہے، کتنا وہ محنت کرتا ہے، پھر ایک سائنٹسٹ بنتا ہے تو تمہیں ایٹم بم بنا کے دیتا ہے. ہر کوئی نہیں بنا سکا. ڈاکٹر عبد القدیم رحمہ اللہ کے علاوہ کیوں نہیں بنا سکے؟ اس کے لیے دماغ چلتا ہے، فوکس ہونا پڑتا ہے سائنس پہ. تو دین پہ فوکس کر کے دیکھو، دیکھ کیسے راہیں کھلتی ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قرآن کہتا ہے میرے دین پہ جدوجہد کر کے تو دیکھو کیسے میں تمہاری سمجھ اور بوجھ کی رگیں کھولتا ہوں اور تمہیں دنیا میں بیٹھے ہوئے ہر چیز سمجھ آئے گی کہ جنت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، آسمانوں پہ کیا ہوتا ہے، زمین پہ کیا ہوگا. جب ہم کہہ دیں گے ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے تو ساری قوم مردہ بنی پڑی ہے. کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی. افلا یتدبرون کا میں سے انکار کر دیا. کیا فرمایا حضرت عمر فاروق نے؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ایک گھونٹ شراب، اچھا شراب نشے کی چیز جو ہے نا، وہ ایک گھونٹ پی لو یا ایک بوتل پی لو وہ نشہ ہے. مسکرن 40 دن کے اعمال صالحہ برباد. پھر کیا فرمایا؟ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اگر توبہ کر لے، رجوع کر لے تو اللہ قبول کر لے گا. لیکن اس کی سزا میں حضرت عمر فاروق کے آج 3 فیصلے آپ کو بتاؤں گا، عظیم فیصلے جن فیصلوں کی نظیر نہیں ملتی. اور وہ ایسے فیصلے ہیں کہ آپ کے ایک وزیر اعظم گزری تھی بے نظیر بھٹو. اس نے ایک بات کہی تھی بڑی ظالمانہ. کہا تھا کہ اسلام کی سزائیں ظالمانہ ہے یا وحشت ناک ہے، اس طرح کچھ جملہ کہا تھا اس نے. اور یہ اسلام کا در حقیقت انکار تھا اور یہ برائی کی ابتدا تھی. جرم پنپتا ہی تب ہے جب تمہاری سزائیں اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ چپل چور جیل میں ہوتا ہے اور خزانہ چور لندن میں ہوتا ہے، تو پھر سزائیں کس کی ہیں؟ پھر برائی بڑھے گی. اور حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ مجرم پہ رحم کرنا جرائم کی نمود و نمائش ہے. نمائشی جرائم ہوں گے پھر
جیسے نمائش کرتے ہیں رونمائی، پھر جرائم کی رونمائی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق بنو ثقیف میں گئے، ایک بڑا سردار تھا بنو ثقیف کا اور بڑا اچھا بندہ کہلاتا تھا، رویشد۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا گھر میں شراب پڑی ہو، کہا تو رویشد ہے؟ تو رویشد نہیں، تو فواسق ہے، تو نافرمان اور فاسق آدمی ہے، تیرے گھر میں شراب مل گئی؟ آئے ہائے۔ اور پھر سنو پھر حضرت عمر فاروق نے کیا کیا۔ حضرت عمر فاروق نے بنو ثقیف کے اس سردار کا گھر سامان سمیت جلوا دیا۔ جس گھر میں شراب ملی، آئے ہائے، ایسی سزا دے کے دیکھو نا، ایک شراب خانہ جلاؤ اس شہر میں دوسرا شراب خانہ نہیں بنے گا۔ یہ ہے اسلام کا ترہ امتیاز۔ جرم کیسے ختم کرنا ہے، ہم جرم کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں۔ کیا کیا؟ بنو ثقیف کے اس سردار کا گھر سامان سمیت کہا جلا دو، جلا دیا۔ پھر ایک جگہ پہ گئے، کیوں جلایا تھا؟ کہا جو اتنی بری چیز ہے، ایک گھونٹ بھی انسان اندر اتارے تو 40 دن کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس برائی کو معاشرے میں رکھ کے کرنا کیا ہے؟ اور جس گھر میں پائی جائے، جس دکان میں پائی جائے، اس کو جلا دو۔ ایک جگہ پہ گئے، ایک بستی سے گزرے، کسی نے کہا اس بستی میں شراب بنتی ہے۔ بنتی سمجھتے ہیں؟ کارخانے ہیں، شراب کے کارخانے تھے اس بستی میں۔ جیسے آپ کے یہ نیو کراچی کے علاقے میں ہر گھر ایک کارخانہ ہے، ہوزری ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ میں نے گیا وہاں پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ جس مسجد کے درس دینے گیا ہوں اس کے سامنے سارے گھر ہیں اور نیچے کارخانے، چھوٹے چھوٹے کارخانے کپڑوں کے اور اس طرح کے نا، رنگ بازی اور یہ سارا کچھ چلتا ہے۔ اچھی چیز ہے، یہ کاروبار ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، تاجر ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ تو گھر میں شراب کے کارخانے بنا لے، حرام کے کارخانے بنا لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، پتہ چلا اس بستی میں شراب کے کارخانے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے آرڈر کیا پوری بستی کو سامان سمیت جلا دو، انسانوں کو نہیں، سامان سمیت۔ اس بستی سے سارے انسانوں کو کہا خالی ہاتھ باہر آ جاؤ۔ پوری بستی کو آگ لگا دی جہاں شراب خانے، کارخانے تھے شراب کے۔ اور یہ وہ فیصلہ تھا کہ پھر عرب آج تک شراب کے کارخانے، کیا شراب خانے بھی نہیں بنانے دیتے، اور اگر ظاہری طور پہ پکڑے جائیں تو پھر کتنی سزائیں ہیں۔ وہ تمہارے ملک سے جاتے ہیں چپل میں چھپا کر اتنی سی چرس لے کے ادھر ہی جا کے گردن اتار دیتے ہیں۔ قانون قانون ہے، چوری چوری ہے، اگر کوئی چوری حرکت کرتا ہے تو وہ اللہ کو جواب دے گا اور اللہ پکڑے گا۔ لیکن اگر پکڑا گیا قانون کے ہاتھوں، اتنے سا بھی منشیات کوئی لے کے جائے گردن اڑا دیتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کا قانون ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے پوری بستی، پورے گاؤں جلا دیا تھا شراب پینے کی وجہ سے۔ پھر ایک اور حضرت عمر فاروق کا ایک تین کارنامے بتانے ہیں نا، جو 3 فیصلے حضرت عمر فاروق نے کیے۔ اسلام جب آیا نا تو معاشرہ بہت بگڑا ہوا تھا، تباہ شدہ تھا، اسی لیے تو اسلام آیا تھا ہدایت کا پیغام لے کر۔ اب یہ بڑی اہم مثال ہے دور فاروقی کی، اور یہ ہمارے اوپر فٹ آتی ہے کیونکہ ہماری زبانیں مثل تلوار ہیں، تلوار کی طرح چلتی۔ ہم الزام لگانے پہ کسی سے شرم ہی نہیں کرتے۔ اور پھر اگر میں دوسری طرف جاؤں گا تو آپ کہیں گے مولانا جو ہے نا سیاسی لوگوں کے نام زیادہ لیتا ہے۔ وہ اصل میں جب ان کا نام لیتا ہوں تو بات بڑی دور تک جاتی ہے، پھر نیچے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک فقیر کا نام لوں تو فائدہ نہیں، فقیروں کے امام کا نام لوں تو پوری کیٹیگری بیچ میں آ گئی۔ پاکستان کے حاکم کا نام لے کے اگر مثال دی جائے پوری قوم آ گئی، ورنہ پوری 22 کروڑ عوام کے نام تو نہیں لے سکتے کہ اس محلے میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، یہ یوم عمر آنے والا ہے نا 1 محرم کو، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو پتہ چلے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کمالات کیا تھے۔ کمالات، سارے صحابہ میں عمر جیسا کوئی شخص نہیں تھا۔ ایسے تو نہیں کہا تھا، صحیح حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکانا عمر، اس کے فیصلوں کو رب بڑا پسند کرتا تھا۔ 6 فیصلے ایسے ہیں قرآن میں اترے ہیں جو عمر کی سوچ تھی، عمر کے خواب تھے، اتنا پسند تھے یہ اللہ رب العالمین، اور کتنے پسند تھے کہ مانگے تھے کہ یہ شخص آ جائے نا
تو بیت اللہ بھی آ جائے گا اور عرب بھی آ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک باپ لے کر آیا بیٹی کا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ میرے آپ کے لیے۔ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے 4 شادیاں کرنے کا، 2 شادیاں 3 شادیاں، تو چکر ہی کوئی نہیں، بس شادیاں ہی کرنا ہے۔ اور ایک کیس آیا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کا لے کر آیا کہ اسلام سے مسلمان ہو گیا تھا، اسلام سے پہلے ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، ہم نے زندہ درگور کر دی، لیکن جب ہم نے دوبارہ گڑھا کھودا تو وہ بھی مری نہیں تھی۔ یہ بھی ایک کرامت ہے، پیر بن جاتی وہ تو۔ اگر پاکستان میں یہ واقعہ ہوتا تو پیر کامل ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتی، آستانے ہوتے، جاہلانے ہوتے۔ وہ لڑکی زندہ نکل آئی، ابھی بھی اسلام نہیں آیا۔ جو باپ مسلمان ہوا، حضرت عمر فاروق کو واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا، پھر اس سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس پہ حد نافذ ہوتی تھی۔ حد سمجھتے ہیں نا، رجم یا سنسار، یہ حد نافذ ہوتی تھی، لہذا اس نے ایک چھری پکڑی اور اپنے گلے پہ پھیر لی خود ہی۔ جب گلے پہ پھیر لی، ہم نے پکڑ لیا، پکڑ کے اس کا علاج کرایا، بچ گئی۔ اب ہم اس کی شادی، اب اس کے لیے رشتہ آیا ہے، یہ باپ بتا رہا ہے امیر المومنین کو۔ اب اس کے لیے رشتہ آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے سارے کارنامے بتاؤں تاکہ کوئی بات چھپی نہ رہے۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، حیا کیا کرو، حیا کیا کرو۔ اپنی کیا کسی کی بیٹی کی بھی کوئی بات زبان پہ لانا یہ کفر ہے، کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کی میں سزا بتاتا ہوں ابھی آپ، جو اسلام نے متعین کی، جو ہمیں بتاتا ہی کوئی نہیں ہے۔ عام سزا نہیں ہے، بڑی خطرناک سزا ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین سے، بادشاہ وقت سے، وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہم نے زندہ درگور کیا تھا، زندہ بچ گئی، پھر اس نے چھری پھیر لی، گلا کاٹ لیا، ہم نے علاج کرایا، اب اس کا رشتہ آیا، میں چاہتا ہوں کہ کھول کے بات بتا دوں۔ حضرت عمر فاروق تھے، پھر وہ تو بات بات پہ تلوار نکال، تیری ایسی تیسی، تو اسلام کے خلاف بات کرتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کھول اٹھے، جیسے ہنڈیا ابلتی ہے نا۔ بیٹی اس کی تھی، حضرت عمر فاروق کی تو نہیں تھی، عزت اس کی تھی، حضرت عمر فاروق کی تو نہیں تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہر بیٹی کی عزت ہر باپ کے لیے، اور ہر شخص کی بیٹی کی عزت ہر شخص پر لازم ہے۔ کسی کی بیٹی کے بارے میں جو زبان ہلتی ہے، سمجھو اس زبان کو اگر جلا بھی دیا جائے تو یہ کم سزا ہے، کم سزا ہے۔ اور ہماری زبانیں کیا ہیں؟ بے غیرت ترین زبانیں ہیں۔ ہم میں سے معاشرے میں کوئی بھی زبان پاک نہیں ہے جو دوسرے کی بیٹی پہ انگلی نہ اٹھائے یا زبان نہ چلائے۔ بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے، ہمارا اور کاروبار ہی نہیں ہے۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہیں تو دوسروں پہ الزام، ہم گھر پہ بیٹھے ہیں تو دوسرے گھروں پہ نظر ہے۔ حضرت عمر فاروق کھول اٹھے اور کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کا فیصلہ سنیں۔ اس نے کہا، خاموشی سے جاؤ، ایک پاک دامن مرد سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو، اور اگر یہ بات کسی اور جگہ پہ کی تو تمہیں مملکت اسلامیہ کے اندر عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ مملکت اسلامیہ کے اندر تمہیں یہ موسوعات عمر، فقہ عمر، ایک کتاب ہے تاریخ کی، اس میں موجود ہے، اور کہا کہ تمہیں مملکت اسلامیہ یعنی ریاست مدینہ میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا اگر تو نے اپنی بیٹی کے بارے میں بھی کسی کو بتایا۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم نہ گواہ ہیں، نہ عینی شاہد ہیں، نہ ہماری ریاست میں ہوا ہے۔ کیا عمران خان کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں، ہے نا ایسے ہی؟ اور قوم کا ایک حصہ جس میں مولوی بھی شامل ہے، ہر وقت اس کو زانی کہتے ہیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کیا ہے کہ ایسے شخص کو جو دوسرے پر الزام لگاتا ہے برائی کا، اس کو اپنی ریاست کے اندر عبرت کا نشان بنا دو۔ کہاں گیا یہ مولوی؟ دل دھڑکا نہیں ابھی تک؟
دل کانپتا ہے ایسی بات سے۔ اور پھر عمر فاروق نے ایک بات اور کی اور کہا اے ظالم، جس بیٹی کا پردہ تیرے خدا نے رکھا ہے تو اس کو آگے فاش کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور اگر تو نے اپنی بیٹی کا یہ پردہ فاش کیا تو تجھے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ پھر آگے ایک تیسرا فیصلہ، جو بھی الزام لگاؤ، جو مرضی، آپ کی زبان ہے، آپ کا کردار ہے، لیکن یہ جو زنا کا الزام ہے نا اور فحاشی کا الزام ہے، اس طرح کا الزام جو ہوتا ہے جس پہ حد نافذ ہوتی ہے، اس الزام کو نہیں لگایا کرو۔ باقی سارے کام کر لو، جھوٹ بولنا تو ہماری نیچر ہے، پروپیگنڈا نیچر ہے، پاکستانی ہے نا، ہمارا ہر کام نیچر ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس شخص کو عبرت کا نشان بنا دو جو کسی کی برائی کا پردہ فاش کرتا ہے۔ تیسرا فیصلہ سن لیں، بیٹی کا معاملہ آ گیا، پردے کا، عزت کا۔ تیسرا فیصلہ کیا ہے؟ غیلان الثقفی جب مسلمان ہوئے، اس کی 10 بیویاں تھیں، شادیوں کے شوقینوں کے لیے 10 بیویاں تھیں۔ اسلام کا پیغام آیا 4 کرنی ہے، 4 سے زیادہ نہیں کرنی، ایسے ہی ہے نا، آج بھی 4 کی اجازت ہے۔ تو غیلان الثقفی جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے 4 کو انتخاب کر لیا، باقی چھوڑ دی۔ وقت گزرا، گزرتے گزرتے اب حضرت عمر فاروق کے پاس گئے کہ امیر المومنین، بلکہ حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی کہ ایک شخص ہے غیلان ثقفی، اس نے جو 4 بیویاں انتخاب کی تھیں ان کو بھی طلاق دے دی، اور جو دولت ہے اس کی ساری بیٹوں کے نام کر دی۔ آج بھی کرتے ہیں نا، جس وطن سے بیٹی اور بیٹا پیدا ہوا اس کو کچھ دینے کو راضی نہیں ہے شیطان، وہ انسان نہیں ہے۔ اب سنو حضرت عمر فاروق نے کیا کیا، اس کی بھی سزا ہے جو حضرت عمر اولیات عمر میں حضرت عمر نے نافذ کی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کو یہ پتہ چلا نا کہ غیلان ثقفی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کو بلایا، کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے اوپر شیاطین اترتے ہیں آسمان کے اور تیرے دل میں ایک بات ڈال دی ہے کہ تو مرنے والا ہے، لہذا بیویوں کو طلاق دے اور ادھر ساری جائیداد بیٹوں میں تقسیم کر۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، تو نے جائیداد بیٹوں میں، ہاں یہ کر دیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کا فیصلہ سنیں، کیا کر دیا؟ بیویاں ساری چھوڑ دی، کام کا جو نہیں رہا خود۔ اب اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ جس نے تیرے ساتھ زندگی نبھائی، تجھے جائیداد اپنا وراثت میں اولاد دی، اب تو اس کو چھوڑ دے بڑھاپے میں۔ اس ہفتے میں 2 بوڑھوں کا مسئلہ میں نے حل کیا ہے، 2 بزرگوں کا، 55 سے اوپر تھے، طلاق دے کے آ گئے۔ اچھا، دونوں کو بلا کے میں نے وہ خوب بے عزت کیا جسے کہتے ہیں، ادھر یہاں پہ شاید بیٹھا ہی ہو، وہ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹے جاب کر رہے ہیں، بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اور باپ طلاق دے کے آ گیا بڑھیا کو۔ کوئی حیا کیا کرو یار، کیا ہے یہ حرام کاموں کے لیے کیسے بھاگتے ہو؟ جیسے کتا ہڈی کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی پھینک کے دیکھو ہڈی۔ حرام کام کے پیچھے جانے والے کو اللہ کہاں ڈالے گا؟ پھر عمر ویسے ہی ٹانگیں قبر میں ہے تو جہنم میں ہی ڈالے گا نا۔ اور کیا کیا؟ ساری عمر صحیح کرتا رہا اور آخر میں جہنمی حرکت کر دی۔ اب کیا ہوا؟ غیلان ثقفی کو بلایا، اس نے کہا کہ جا کر رجوع کرو۔ اب اس میں مسئلہ نکلا، ذرا غور کیجئے۔ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 قرار دے کر گھر توڑنے والوں کے لیے یہ واقعہ ہے، اور یہ کتاب ہے موسوعۃ فقہ عمر، مصنف عبد الرزاق، اور صحیح روایت ہے۔ غیلان ثقفی کے نام سے نہیں تو سرچ کر لینا، آج کل تو ہر چیز، امریکہ بھی تمہاری پاکٹ میں ہے۔ کیا فرمایا کہ جا کر رجوع کرو، اس کا مطلب ہے کہ 3 دی تھی یا جتنی بھی دی تھی، طلاق ایک ہی ہوئی تھی، ابھی طلاق البتہ نہیں ہوئی تھی، پکی طلاق، 3 طلاق نہیں، کیونکہ 3 طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے؟ 3 ماہ میں دی جاتی ہے۔
آپ نے ایک پیپر پہ ایک ہی ڈیٹ میں اگر 3 بار کیا 300 بار بھی طلاق لکھا ہے، وہ ایک طلاق ہوگی، ممبر پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، یہ فاروق اعظم کا فیصلہ سنا رہا ہوں، اور لوگ فاروق اعظم پہ الزام لگا کے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دیتے ہیں۔ ذرا ادھر لانا ان مولویوں کو۔ حضرت عمر فاروق فیصلہ کر رہے ہیں، جا کر رجوع کرو، اس کا مطلب ہے اس نے 3 طلاق نہیں دی تھی ابھی، جا کر رجوع کرو اور جائیداد بیٹو کے نام سے اتار دو۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر تمہارا حشر وہ کروں گا جو ابو رغال کا اہل عرب نے کیا تھا۔ ابو رغال کا میں نے پہلے مثال سنائی، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ابو رغال ابرہا کا جو کعبے کو گرانے آیا تھا اس کا رہبر تھا۔ مختصر کرتا ہوں، ابو رغال ابرہا کا رہبر تھا اسلام سے پہلے، اور کعبے کو گرانے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ابرہا اور لشکر ختم ہوا، ابو رغال جب مر گیا، جہاں اس کی قبر بنی، اہل عرب اس کی قبر کو رجم کیا کرتے تھے۔ اس مرد کے لیے فاروق اعظم نے فیصلہ دیا ہے کہ جو بڑھاپے کی عمر میں بیوی کو طلاق دے کر بیٹوں کو جائیداد دیتا ہے، وہ زندہ کیا اس کی قبر کو بھی رجم کیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کی عظمت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس ایک حدیث سناتا ہوں، ایک تو دعا بتاتا ہوں اور اس کا منطقی معنی بتاتا ہوں۔ ہم نے بنا رکھا ہے نا غوث الاعظم، بنایا ہے نا۔ غوث الاعظم کون ہے؟ مولویوں کو سمجھ نہیں آتی، نہ قوم کو سمجھ آتی ہے۔ آپ نے دعا سنی ہوگی، قرآنی دعا ہے اور اس میں غوث الاعظم آتا ہے، غوث الاعظم آتا ہے اس دعا میں، اور وہی غوث الاعظم ہے اس لیے کہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ کیا ہے دعا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم تو اپنی رحمت سے میرا غوث بن جا، میرا مددگار بن جا۔ غوث الاعظم پیغمبر بھی نہیں ہے اور بناتے بھی نہیں ہیں، تو اگر پیغمبر کے علاوہ کسی کو غوث الاعظم کہا جائے تو وہ پیغمبر سے بڑی ہستی نہیں ہو گئی، بندہ کافر نہیں ہوا۔ جس نے پیغمبر سے بڑی ہستی کسی امتی کو قرار دے دیا، اس کے ایمان، اس کے کفر میں کوئی شک ہے مومن کو؟ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث الاعظم کہنا پیغمبر خدا کی نفی نہیں ہے۔ اور پیغمبر خدا کس کو غوث الاعظم کہتے ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایمان کو بچائیے، مولویوں سے بچائیے، ایسے مولویوں سے بچائیے جن کو پیغمبر کے مرتبے کا علم نہیں ہے اور نعرہ عشق رسول کا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آگے فرمایا انہی مولویوں کے لیے خاص طور پہ بتاتا ہوں، تو میں بھی مولوی ہوں، بھلے میرے پہ بھی فٹ کر لینا، اگر میں وہ برائی کروں تو میں بھی وہی ہوں۔ کیا فرمایا؟ ماذئبان جایان ارسلا الی غنم بافسد لها من حرص المال والشرف۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھیڑیا بکریوں کے باڑے میں گھس کر اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا کسی حریص کا مال کے لیے اور جاہ کے لیے دوڑنا دین کا نقصان کرتا ہے۔ مختصر جملہ کہتا ہوں، وہ مولوی ہو یا پیر ہو جو مال کی لالچ میں، مرتبے کی لالچ میں پھر رہے ہیں نا مولوی، اس سے اتحاد کر رہے ہیں، اس سے اتحاد کر رہے ہیں، وہ
کرتا جتنا دین کا نام لے کر کوئی مال اور مرتبے کے حرص میں بھاگتا ہے اور اپنے دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں غوث الاعظم، پیغمبر کے علاوہ کوئی غوث الاعظم کیسے ہو گیا؟ اور پیغمبر کا غوث الاعظم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہے۔ بات سخت ہے لیکن قرآن ہے، رب کا فرمان ہے، محمد کی سیرت کا بیان ہے۔ یا حی، اس کو 100 مرتبہ پڑھا کرو، 100 مرتبہ دن میں پڑھنے والے کو اللہ اپنی مدد غیبی فراہم کرتا ہے۔ یہ پیغمبر خدا کا فرمان ہے۔ غوث الاعظم سے مانگو تو صحیح۔ اور غوث الاعظم کون ہے؟ جو پیغمبر خدا کا بھی غوث الاعظم ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 مرہ، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور کرتا ہے اگر کوئی خلوص نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کو 100 مرتبہ پڑھ